میں نے کہا تھا کہ ان راتوں میں ہم کیا مانگیں؟ عافیت مانگیں، یعنی صحت مندی جسم کی بھی اور روح کی بھی. جس میں کسی نے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے کہا عافیت مانگیں، ایک عالم دین نے کہا تھا کہ عقل مانگیں. اس عافیت میں عقل بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم روح کی صحت مندی مانگ رہے ہیں تو اس میں عقل بھی آتی ہے کہ عقل کی بھی دعا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں. لیکن کل ایک چیز میں نے کہی تھی کہ دیکھیے جب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا مجھے صحت نصیب فرما، مجھے صحت مندی عطا فرما شب قدر کو، اور پھر اس دعا کے بعد سحری کو میں پھٹ پھٹ کے اگر کھا رہا ہوں تو یہ تو پھر میں اپنی دعا کے ساتھ خود کانٹرڈکٹ کر رہا ہوں. رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم کنٹرول سیکھیں، کنٹرول سیکھیں. لیکن رمضان میں ہم کنٹرول نہیں سیکھتے انفارچونیٹلی. رمضان میں ہم جس انداز سے کنٹرول اللہ سکھانا چاہ رہا ہے وہ افطاری اور سحری اور افطاری سے سحری کے درمیان کا جو جتنے گھنٹے ہم اٹھے رہتے ہیں اس میں وہ سارا کنٹرول ہم لوز کر لیتے. اکثر لوگ، آپ کا نہیں معلوم، مجھے بتاتے کہتے ہیں مولانا جتنا ہم رمضان میں کھاتے اتنا پورا سال نہیں کھاتے، کیونکہ بس وہ اصل میں ہمارا وہم ہوتا ہے نا کہ بھائی کھاؤ کھاؤ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور پھر افطاری کے وقت یہ بھی کھاؤں یہ بھی کھاؤں یہ بھی کھاؤں، اور یہ اپنے معدے پہ ظلم کر رہے ہیں. جب میں دعا کر رہا ہوں خدایا میرے اللہ مجھے اس سال عافیت یعنی صحت مندی نصیب فرما، تو پھر میں اس پہ عمل بھی کروں نا، کھانا کنٹرولڈ کھاؤں. مولا علی علیہ السلام نے صلوات پڑھی بآواز بلند. مولا نے بڑا اچھا نسخہ بتایا صحت مندی کا راز. جب آپ دعا کر رہے ہیں نا تو اس میں آپ کو پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ ایک جگہ پہ کیا نام ہے لٹکا ہوا ہے، گر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے خدا مجھے بچا دے، تو خدا کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بچاؤں گا، لیکن تم بھی تو ہاتھ بڑھا کے اوپر تھوڑا محنت کر کے خود کو بچاؤ تو صحیح. تم اور دونوں ہاتھ چھوڑ دو، کہو خدا نیچے سے آگے مجھے پکڑ لو، کوئی بیکار بیٹھا ہوں میں. دیکھیے انسان اسی لیے کہتے ہیں دوا اور دعا دونوں ساتھ. وہ فارسی کا جملہ ہے الشما حرکت از خدا برکت، تم حرکت کرو اللہ برکت دے گا. اچھا ہماری اردو کی حرکت الگ ہے، وہ شیطنت کو کہتے ہیں. فارسی میں حرکت اسے بولتی ہے یعنی موومنٹ. تم تھوڑی محنت کرو اللہ تمہیں مدد کرے گا. ایسا تھوڑی ہے میں گھر بیٹھا رہا ہوں اللہ مجھے رزق دے. ہم مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مولانا رزق کا کوئی نسخہ دیجیے، ہم نسخہ دیتے ہیں، مومنین عمل کرتے پھر گلا کرتے کہتے ہیں مولانا وہ فائدہ نہیں ہوا. ہم کہا کیوں؟ کہا ہم 40 دن بیٹھے رہے، ہم نے دعا کی کوئی اثر نہیں ہوا. ہم نے کہا کوئی محنت بھی کی؟ کہا محنت دعا جب آپ نے دی تو پھر محنت کس بات کی؟ یہ تو وہی مثال ہوئی نا کہ وہ کسی مریض نے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب کو یہ نسخہ دیجئے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ نسخہ لکھ کے دے دیا، کہا کیا نام ہے یہ استعمال کرنا، اور اس نے دوائی خریدی بھی نہیں، نسخہ جو ہے ویسے ہی یا دوائی خرید کے گھر میں رکھ لی اور دوائی استعمال نہیں کی. کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ بھائی مریض نے، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی لکھ کے دے دی، آپ نے دوائی خرید کے گھر میں رکھ لی، کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے جب تک استعمال نہ کریں. تو آپ نے محنت کرنی. وہ حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہ تم خود اپنے ڈاکٹر ہو، جب تک تم ارادہ نہیں کرو کچھ نہیں ہوگا. مولوی جتنا کہہ دے، مجتہد جتنا کہہ دے، آیت اللہ جتنا کہہ دے، امام جتنا کہہ دے، جب تک تم ارادہ نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا. مولا حسین نے کیا وہاں پہ کربلا میں اتنے خطبے نہیں دیے؟ کتنوں میں اثر ہوا؟ انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، اثر نہیں لینا تھا، نہیں لے تو بس وہ جہنمی ہو گئے وہ جو مولا حسین کے مقابلے میں. لیکن جس نے اثر لیا کوئی اور بن گیا، جس نے اثر لیا کوئی اس میں سے ماشاءاللہ نیک صالح امام کے اصحاب بن گئے. کہ اس طرح کے واقعات ہیں. تو آپ نے محنت کرنی ہے. اب کیا محنت کرنی ہے؟ جب دعا کرنے خدا مجھے عافیت دے، دعا کے ساتھ دوا. مولا علی کا نسخہ، مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند رہو، مولا حسن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ صحت مند رہو تو ان چیزوں کا خیال رکھو. نمبر 1، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بھوک جب تک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابھی افطاری الحمدللہ کی، پھر جب گھر جائیں گے اگر بیگم نے کوئی فیوریٹ چیز بنائی ہوئی ہو، پیٹ بھرا ہوا ہے بھوک نہیں لگ رہی، کہتے ذرا یہ بھی چکھ لوں. چکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارے دوست اتنا چکھ رہے تھے ہم نے سمجھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں تو ابھی صرف چکھ رہا ہوں. ہمیں یہ لگا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں پورا. اچھا پھر بیگم نے کھانا وانا کے لیے پھر کسی دوست نے فون کیا چلیں ملک شیک پینے چلتے ہیں. ابھی افطاری بھی کی امام بارگاہ میں، بیگم نے وہ فیوریٹ چیز بنائی وہ بھی کھا لی، اور پھر 12 بجے کسی دوست نے فون کیا بھائی فلاں جگہ پہ ملک شیک اور آئس کریم کھانے جاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے بھوک نہیں لگ رہی لیکن جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ رمضان کے مہینوں میں تو خوب جاتے ہیں کہ بھائی سحری تک جتنا ہو سکتا ہے 2-2 گھنٹے میں کھاتے رہیں. بھائی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے
نہ کھاؤ، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اور پھر اگر شب قدر دعا کریں خدایا ہمیں صحت مندی نصیب فرما الہی آمین، تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے آپ کی عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی. میں نہیں بول رہا، حدیث بتا رہی. جب تک ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ہماری عمر اللہ کا کرم ہے. لیکن کیوں نظر آتا ہے کہ اکثر مومنین دسترخوان سے قبرستان چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی دسترخوان پہ اتنا بیچارے بیٹھے، ڈائبٹیز ہو گئی، ہارٹ پیشنٹ بن گئے، کڈنی پیشنٹ بن گئی دسترخوان سے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دسترخوان پہ جتنی دیر بیٹھو گے تمہاری عمر کاؤنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ ہم دسترخوان کے آداب سے بالکل غافل ہیں. دسترخوان کے آداب میں ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. مثال کے طور پہ دسترخوان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ کھانا کھائیں. اور حدیث بتاتی ہے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھاتے ہیں 400 فرشتے آپ کو شیطان کی شر سے بچانے آ جاتے ہیں. اور شیطان، علماء کہتے ہیں شیطان صرف وہ شیطان نہیں جو گمراہ کرتا ہے، شیطان وائرس کو بھی بولتے ہیں. 400 فرشتے جب آپ ایک بسم اللہ کہیں. اور حدیث ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھائیں کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اب آپ بھی کہیں گے یہی مولانا صاحب ایسی حدیثیں نہ سنائیے. ایک آدمی آ گیا مولا کے پاس، کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے، لیکن میں کھانا کھاتا ہوں بد ہاضمگی ہوتی ہے. اب مولا نے اس سے پوچھا ذرا سوال کا جواب دو، تم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کرتے ہو پھر بیچ میں گپ شپ بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا کبھی بیٹے سے بات کرتا، کبھی بیوی سے بات کرتا، کبھی بھائی سے بات کرتا ہوں. مولا نے کہا جب لقمہ تم نے کھایا اس کے بعد جب درمیان میں کسی سے بات کی پھر جب لقمہ اٹھایا تو اس لقمے سے پہلے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. دیکھیں. اچھا پھر مولا نے کہا یعنی آپ اگر 10 مرتبہ دسترخوان پہ بات کر رہے ہیں تو 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. پھر ایک اور شخص آ گیا کہا مولا یہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے. تو مولا نے کہا ذرا بتاؤ تمہارے دسترخوان پہ 3-4 قسم کے کھانے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کہا ہاں یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے فلاں، جیسے ابھی نیچے پکوڑے بھی تھے، سموسے بھی تھے، اور وہ مرغی بھی تھی، وہ کیا نام ہے پان بھی تھا، وہ سوپ بھی تھا، وہ چائے. کتنے ہو گئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے سارے ماشاءاللہ طعام تھے. تو مولا نے کہا کہ جب ایک کھانا کھاتے ہو پھر جب دوسرے کھانے کی طرف جاتے ہو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہو؟ کہا نہیں، بس ایک ہی مرتبہ. مولا نے کہا نہیں، اگر 5-6 کھانے دسترخوان پہ پڑے ہوئے اور تم 5-6 الگ الگ کھانے کھا رہے ہو ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. یہ آداب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بینیفٹس آپ کو، بلکہ اور سنیے مولا نے فرمایا، ابھی آپ شاید کبھی نہ سنا ہوگا آپ نے، مولا نے فرمایا کہ بھائی دسترخوان پہ جانے سے پہلے، یہ آداب دسترخوان ہے جس سے آپ کو صحت مندی ملے گی، دسترخوان پہ جانے سے پہلے وضو کر کے جاؤ. اچھا یہ تو آپ نماز پڑھ کے جو دوڑتے ہیں نا ہم لوگ، اس میں تو وضو ہوتا ہے، لیکن گھر میں ذرا سچ سے بتائیے، رمضان کے بعد سچ بتائیے کون مومن ہوگا جو وضو کر کے کھانا کھاتا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. لیکن آج سے شروع کر دیں. اچھا آداب ہے کھانے میں سے کہ آپ کھانے سے پہلے وضو کریں اور کھانے کے بعد بھی وضو کریں. آپ کہیں کھانے کے بعد تو وضو ٹوٹا نہیں تو کیوں کریں؟ کہا کہ کھانے کے بعد فوراً واش روم چلے جاؤ اور پھر وضو کرو. یہ ساری چیزیں. خیر ہم واپس اس روایت کی طرف چلیں جو آپ کو مولا علی کی سنا رہا ہوں، پھر اپنے موضوع کو آگے لے چلیں. اب مولا نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ. نمبر 2 مولا نے کہا ابھی کھانا کھا رہے ہو ابھی بالکل نیچے، میں اپنی مثال دیتا ہوں. مولا نے کہا ابھی کھانا کھا رہے ہو، ابھی بھوک باقی ہے، کھانا کھانا چھوڑ دو. ابھی میرے پیٹ میں باقی تھا گنجائش ہے، بھوک باقی تھی میں نے چھوڑ دیا. حدیث پہ عمل کریں. بھائی آپ کو 3 روٹی کھانے کی گنجائش ہے، ایک کھا لی بہت آپ نے، اور آدھی کھا لی بس 1.5 چھوڑ دیں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا، حدیث کہتی ہے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں بدلو، پانی، ہوا اور کھانا. ہم تینوں حصے میں کھانا بھر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یوں کر کے سانس لیتے ہیں، اور سانس نہیں لی جاتی، پھر ڈکار پہ ڈکار دیتے ہیں، طبیعت دوسروں کی خراب کرتے ہیں. صلوات پڑھیے بابا سے. لیکن ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے. اب میں ایک بات کہنے والا ہوں، کبھی کبھی ان باتوں سے بعض مومنین ناراض ہو جاتے ہیں. میں خود پرسنلی بڑا خیال کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. اب ظاہری بات ہے انسان ہے، کبھی نہ کبھی پھسل بھی جاتا ہے. لیکن جتنے مومنین ہمارے، مومنین یا مومنات 40 سال کے بعد والے مومنین، اکثر سے آپ پوچھئے، ہم تو مومنین کو دیکھتے ہیں تو میں مومنین کی خطاب کر رہا ہوں کہ 40 سال سے پہلے آپ خود اپنی باڈی دیکھیے، کتنے اسمارٹ فٹ فاٹ ہوتے تھے آپ. اب تو 30 سال لگا لیں، 30 سال سے اب وہ
30 سال سے پہلے ماشاءاللہ کتنے اسمارٹ ہوتے تھے، بالکل ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی. اب ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سمجھ رہے ہیں نا یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے خود پہ ظلم کیا ہے، خدا کی قسم خود پہ ظلم کیا ہے. کیوں آپ کا اتنا پیٹ نکل کے آ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ زیادہ کھایا ہے. ایک تو آدمی پیدائشی موٹا ہوتا ہے نا بیچارہ، تو وہ موٹا چل رہا ہے تو اس پہ پھر بھی بات بنتی ہے. لیکن جو شادی سے پہلے پتلا تھا، 30 سال 40 سال سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، اب 40 سال کے بعد کیوں ایسا ہو گیا؟ مولانا میں تو کچھ نہیں کھاتا، وہ ہوا کھا کے موٹا ہو گیا. اب میں کیسے مانوں بھائی؟ اگر ہوا موٹا کر رہی ہے تو ایکسرسائز کرو، چلو پھرو، دن میں کم سے کم 40 منٹ 1 گھنٹہ چلو، ایک مجلس بھی لگا دو، واک کرتے ہوئے مجلس بھی 1 گھنٹے کی سن لو گے اور کیا نام ہے صحت مند رہو گے. واک کا فائدہ کیا؟ حافظہ بڑھے گا، امیونٹی سسٹم بڑھے گا. دیکھیں اپنی صحت کا ہم خیال نہیں کرتے، پھر شب قدر کہتے ہیں اللہم خدا یا ہمیں عافیت نصیب فرما. اس الہی آمین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا کوئی نہیں ہوگا، لیکن کم ہوگا، کیونکہ آپ خود اپنی طرف سے محنت نہیں کر رہے. جب پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر دل پہ اسی لیے تو پریشر آتا ہے. اب دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ محنت کے نتیجے میں کبھی کبھی پھر وہ دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو خدا را اپنا خیال رکھیں. نمبر 1، جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے تھے، میں بھی آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن وہ ان کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں سے. وہ کہتے تھے کہ اتنے زیادہ موٹے نہ بن جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھائیں تو وہ کہیں کمبخت کھا کھا کے تو موٹا ہوا، اب جنازہ ہم مشکل سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. وہ مجھے کہتے تھے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ بھائی کبھی کبھی بعض لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، وہ کتنا مشکل سے اٹھتے ہیں. یہ آدمی پیدائشی ایسا نہیں تھا. میں نے جیسے کہا ایک ہوتے ہیں بیچارے پیدائشی موٹے ہوتے ہیں، کسی کو تھائرائڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ ہمارے ایران میں ایک مشہور لطیفہ ہے، وہ جو موٹا ہو جاتے ہیں کہتا ہے میرے کو تھائرائڈ ایکٹیو ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں یہاں پہ آپ کے یہاں بھی یہ مشہور ہے لطیفہ کہ نہیں. ایران میں کہتے ہیں کہ وہ جو بھی موٹا ہو جاتا ہے کہتا ہے میرا تھائرائڈ ایکٹیو ہو گیا اس لیے موٹا ہو گیا، ڈی ایکٹیو ہو گیا، کچھ اس طرح سے بہانہ کر لیتے ہیں. وہ سارے بہانے ہوتے ہیں. البتہ بعض کو شاید واقعاً کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ موٹا ہو رہا ہے، تو وہ اپنا علاج تلاش کرے کہ کس وجہ سے موٹا ہو رہا ہے، اس کو روکے. خدا نہ خواستہ یہ بہت مشکل ہے. لوگوں کو چلنا مشکل ہوتا ہے، بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دوڑنا مشکل ہوتا ہے، 10,000 دیگر مسائل ہوتے ہیں. لیکن جو کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے وہ تو خود پہ ظلم کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ، یہ روایات بتا رہی ہیں، زیادہ کھانے سے برس کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیے. یہ جو ہم کھانے پہ کھانا ڈالتے ہیں نا، ابھی افطاری کر کے گئے، پھر بیگم نے کچھ کھانا کھلا دیا وہ کھا لیا، پھر دوست نے بلایا وہ کھا لیا، کھانے پہ جو کھانا کھاتے ہیں اس سے کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے. روایات بتا رہی ہیں برس کی بیماری ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور جو کم کھاتا ہے اس کے چہرے میں نور آتا ہے. اب ہمارے جتنے مجتہدین دیکھیے کتنا چہرہ نورانی ہوتا ہے، ان کا کھانا اتنا سا ہوتا ہے، وہ مختصر کھانا، یہ چہرے پہ نور اسی لیے آتا ہے. کئی مجتہدین کے ہم نے جوانی کی تصویریں دیکھی، وہ جوانی میں اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے اب ہیں، کیونکہ جوانی میں عام انسان تھے تو عام روٹین تھی ان کی زندگی کی. لیکن اب جو مجتہد بن گئے تو ان کے کھانے کی روٹین میں کنٹرول کھانا آ گیا. نمبر 1 مولا علی کا نسخہ. تو نمبر 1 میں نے کہا جب ہم عافیت کی دعا مانگتے شب قدر کے خدایا ہمیں عافیت عطا فرما، صحت مندی عطا فرما جسم کی اور روح کی، تو اس میں ہم نے خود بھی محنت کرنی. محنت کیا کرنی ہے؟ مولا علی کا ہم نے یہ نسخہ ہم نے بتانا شروع کیا، جس میں سائڈ کی باتیں بھی ہم نے آپ کو بتائی، وہ بھی اہل بیت کی روایات. جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ. ابھی بھوک باقی ہے، کھانا کھانا چھوڑ دو. اور آپ کو پتا ہے کل ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مولانا یہ دعا میں، ایک عالم دین نے بتایا تھا کہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں عقل دے. آپ کو پتا ہے زیادہ کھانا کھانے سے عقل بھی کم ہوتی ہے، زیادہ کھانا کھانے سے عقل بھی کم ہوتی ہے. تو کم کھانا کھانے والا، اچھا اتنا بھی کم نہ کھائے، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی کھانا کیا کھائیں. جیسے وہ کل میں نے بتایا تھا نا کہ سخاوت کے بارے میں، اتنا بھی نہ کھول دو کہ تم خود کنجوس ہو جاؤ، تم خود غریب ہو جاؤ، اتنا بھی ٹائٹ نہ کرو کہ کیا نام ہے کسی غریب کو کچھ نہ دو. سورہ اسراء کی آیت ہے کہ بھائی جب سخاوت کے معاملے میں اتنا زیادہ بھی ہاتھ نہ کھول دو کہ تم بالکل غریب ہو جاؤ، اتنا بھی بند نہ کرو کہ ایک پینی بھی اس سے 1 سینٹ بھی نہ نکلے. اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ خیر الامور اوسط ہوا، درمیانہ، نہ بہت زیادہ کھاؤ نہ بہت کم کھاؤ کہ کمزوری ہو جائے، بلڈ پریشر لو ہو جائے. اور پھر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوگی کہ صحت کی غذائیں کون سی ہیں، اس پہ مختصر اشارہ ہوتا رہے گا. تیسری چیز مولا نے کیا فرمایا؟ 1 جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ. 2 ابھی بھوک باقی ہے، چھوڑ دو، ہاتھ روک لو. پھر مولا نے فرمایا
کھانا جب کھاؤ نا تو زیادہ چباؤ. یہ بھی ہم خود پہ ظلم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ لقمہ ڈالتے ہیں, پھینکتے ہیں اندر. بھائی مزہ تو تب تک ہے نا جب تک زبان میں ہے, یہ نگلنے میں کیا مزہ ہے؟ وہ ہمارے بعض دوست ہیں, ان کو بڑے بڑے لقمے کھانے کی عادت ہے اور پھر وہ بڑے بڑے نگلنے کی بھی عادت ہے. ہم سے یہ چھوٹی کیپسول نہیں نگلی جاتی. وہ اتنا بڑا لقمہ کیسے نگل لیتے ہو بھیا؟ ہمارے بہت سارے دوست رشتے دار ہیں, وہ چھوٹی کیپسول مشکل سے نکلتے ہیں. چھوٹے بچے تو روتے ہیں, کہتے ہیں ارے کیپسول نہیں چاہیے, اسی لیے سیرپ بچوں کے لیے بنایا ہے نا. اور وہ بڑے بڑے لقمے نگل جاتے ہیں. بھائی چباؤ. مولا علی سکھا رہے ہیں بھائی جب دعا آپ شب قدر کر رہے ہیں خدایا مجھے صحت عطا فرما, تو ان چیزوں پہ عمل کریں. چبائیں 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 چبائیں. ہم چباتے نہیں ہیں, نگل لیتے ہیں. اور پھر وہ معدے بیچارے کو محنت کرنی پڑتی ہے ساری, جو دانتوں کی ڈیوٹی ہے. چبانا ڈانٹوں کا کام ہے, اس بیچارے معدے کا تھوڑی کام ہے. اس کو تو آپ نے پانی بنا کے اندر بھیجنا ہے. لیکن ہم وہ کام دانتوں والا اس بیچارے مظلوم معدے سے کرواتے ہیں. پھر معدے میں زخم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسیڈیٹی ہو گئی, فلاں ہو گئی, تو پھر اب یہ شکوہ شکایت. آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ. اب اس نسخے پہ عمل کیجئے گا. مولا نے کہا چباؤ. ہمارے استاد ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب منہ میں لقمہ ڈالو, کل سے اس پہ ٹرائی کیجئے گا افطاری کے ٹائم پہ. لقمہ ڈالا, منہ بند کر گیا, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر, ابھی تو میں منہ کھول کے بول رہا ہوں, اس وقت آپ منہ نہ کھولیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. السلام علیکم. ہر لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھیں. انا اعطینا نہیں, انا انزلنا. کہ انا اعطینا بہت چھوٹا ہے تو اس میں آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. انا انزلنا آپ پڑھ بھی رہے, چبا بھی رہے. منہ نہیں کھولنا, ایسے نہیں کرنا. منہ بند ہو, آپ کا منہ بند ہو اور آپ اس میں انا انزلنا پڑھتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو جب تک آپ کا ایک انا انزلنا ہوگا اتنی مرتبہ آپ کا لقمہ چبایا جائے گا, 20 30 35 40 مرتبہ, جتنی مرتبہ آپ کو چبانا ہے, پانی اندر جائے گا. نمبر 2 کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ انا انزلنا پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کو میسج چلا جائے گا کہ پیٹ بھر گیا ہے. ہوتا یہ کہ ہم زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تھوڑی دیر میسج دیر میں جاتا ہے. اس کی میں آسان مثال دوں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, دروازے پہ کوئی آ گیا, آپ ملنے چلے گئے, پھر واپس آئے, آپ کھانے کا جی نہیں, بھوک نہیں لگ رہی, کیونکہ میسج چلا گیا پیٹ بھر گیا. لیکن آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ چلتا رہتا سلسلہ آدھا اور گھنٹہ. اور یہ جو روایت میں نے بتائی نا کہ دسترخوان پہ بیٹھیں تو آپ کی عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی, آپ کی عمر بڑھتی ہے, وہ اس دسترخوان پہ جس پہ آپ کم کھاتے ہیں, چبا کے کھاتے ہیں. آپ 1 گھنٹہ تک چباتے رہیے, کوئی بات نہیں, اللہ عمر نہیں لکھے گا, عمر کاؤنٹ نہیں ہوگی. تیسرا انا انزلنا کا کیا فائدہ؟ جب آپ انا انزلنا پڑھیں گے, ایک تو آپ کا کھانا کم ہو جائے گا, میسج چلا جائے گا, لقمہ چبایا جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب آپ نے 20 لقمے کھائے, 30 لقمے کھائے, یعنی 30 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کی آپ نے, اب کیا فائدہ ہوگا؟ آخر میں جب آپ کا ماشاءاللہ وہ بھر گیا سلسلہ کھانے کا, اب یہ 30 مرتبہ انا انزلنا آپ اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں گے. یعنی آپ بھی کھانا کھائیں گے, اپنے مرحومین کو بھی کھانا بھیجیں گے, اور کئی دیگر فائدے ہیں اس کے. تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر انشاءاللہ چباتے ہوئے اس پہ آپ عمل کریں. کل انشاءاللہ ٹرائی کریں. جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس سے تو میں پوچھوں گا بھائی کہ پڑھ رہے ہو کہ نہیں, تو جو میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو وہ بچ جائے گا. بہر کیا. چوتھی چیز مولا نے فرمایا کہ سونے سے پہلے واش روم ضرور جاؤ. تو یہ آج کی باتیں ہو گئی ہماری.